صدر اجلاس فضیلت الشیخ شمیم احمد الندوی حفظہ اللہ اور ناظم اجلاس فضیلت الشیخ ڈاکٹر اورنگزیب تیمی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ شیخ شہاب الدین البدری اور اسٹیج پر فرما علماء کرام، حاضرین مجلس اجلاس اور پردہ نشی ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، علم کا جو مقام اور مرتبہ ہے قرآن و سنت کے اندر، وہ آپ سے منفی نہیں ہے، اور اسی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا ہے۔ کہا کہ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، کہا کہ کیا وہ جانتا ہے کہ ان کے پاس رب کے طرف سے جو نازل ہوا ہے، وہ جو حق نازل ہوا ہے، کیا وہ شخص کمن ہوا عاما، ایک اندھے کی طرح ہے؟ اس آیت کریمہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور وہ آدمی جو قرآن و سنت کا علم جس کے پاس نہیں ہے، دونوں میں بتایا کہ جس کے پاس علم ہے وہ آنکھ والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، صاحب بصیرت ہیں، اور جس کے پاس علم نہیں ہے کہا کہ وہ اندھے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، گویا کہ ہر شخص کے پاس قرآن و سنت کا علم ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محمد آپ فرما دیجئے کہ جس آدمی کے پاس علم شرعی ہے اور جس آدمی کے پاس شرعی علم نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کا مقارنہ ایسے کیا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہا کہ جنت والے، جہنم والے اور جنت والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا جس آدمی کے پاس علم شرعی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، تو وہ جنتی ہے، اور جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ عمل میں بھی نہیں کرتا ہے، میرے بھائیوں، وہ جہنمی ہے۔ اسی لیے مقارنہ کیا گیا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، تو علم کے کچھ درجات ہیں، کچھ علوم جو شریعت سے متعلق جو علوم ہیں، تخصص حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، ہر شخص کے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ایمان سے ہے، جس کا تعلق عقیدے سے ہے، جس کا تعلق نماز اور روزے سے ہے، جس کا تعلق احکام سے ہے، میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، ان چیزوں کا علم رکھنا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ وہ حدیث جانتے ہیں
جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور کفن دفن ہو جاتا ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر۔ یہ دونوں فرشتے پہنچ جاتے ہیں اختبار کے لیے، ایگزام کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ توحید کے بارے میں ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ من رب کا، تمہارے رب کون ہے؟ اگر وہ آدمی موحد ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، تو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے، پھر تیسرا سوال ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب فرشتہ آ کر کے آپ سے سوال کرے گا، کیا اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم مدرسے میں پڑھے نہیں ہیں اور ہم نے علم حاصل نہیں کیا؟ کیا اس بہانے سے آپ کا کام چلے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، اس لیے ضروری ہے، ہر شخص کے اوپر ضروری ہے، بعض چیزیں ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، جن کا تعلق ایمانیات اور کچھ چیزیں ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض چیزیں وہ اگر کوئی شخص زکات، اگر کوئی کسی شخص کے پاس مال ہے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ زکات کے احکام کا علم حاصل کرے۔ اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے، اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجارت کے احکام اور مسائل کو سیکھے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک نمازی کے لیے نماز کا علم ضروری ہے، ایک روزہ رکھنے والوں کے لیے روزے کا علم ضروری ہے، حج کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ حج کا علم وہ حاصل کرے۔ بغیر حج کا ٹریننگ لیے ہوئے اور بغیر حج کے بارے میں معلومات حاصل کیے بغیر اس کے لیے حج کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ کیسے حج کرے گا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ میں علم کے تعلق سے جو ابھی گفتگو کر رہا ہوں، یہ صرف مدارس کے طلبہ کے لیے نہیں، میں عام لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، دیکھا آپ نے قرآن کی آیت میں جس شخص کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اس کو اندھے سے تعبیر کیا ہے کہ وہ اندھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم حاصل کرنے کے مقام کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھاتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان اور علم والے کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، جس شخص کے پاس اگر شرعی علم ہے تو وہ ہر کام کتاب و سنت کے مطابق کر سکتا ہے اور اس کے اندر قیادت و سیادت کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو سناؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ وادی آسمان میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ اس وادی کا حاکم کون ہے، امیر کون ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ اس وادی کا حاکم ایک غلام آدمی ہے جس کا نام ابن ابزہ ہے۔ کہا کہ من ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ وہ تو ایک غلام آدمی ہے۔ کہا کہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک غلام آدمی کو کیسے تم لوگوں نے اپنا امیر بنایا، اپنا حاکم کیسے بنا لیا؟ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ انہو قارئ بکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ کتاب اللہ کا حافظ ہے اور وہ فرائض کا علم رکھتا ہے۔ اشارہ کیا کہ ان کے پاس علم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، جس شخص کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے وہ
آدمی قیادت و سیادت کر سکتا ہے، وہ حکمرانی کر سکتا ہے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوستو۔ اور اسی لیے علم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ علم ایک نور ہے، اور کیا کہتے ہیں، جہالت جو ہے ایک گمراہی ہے۔ جہالت کیا ہے؟ ایک گمراہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ بغیر علم کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ بغیر علم کی عبادت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کافی گمراہی اور ضلالت پھیلتی ہے۔ اور اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پہلے کے لوگوں کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ ایک شخص نے کیا کیا، تو 99 شخص کو قتل کیا۔ 99 شخص کو قتل کرنے کے بعد اس شخص کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوا، اس شخص کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، تو وہ لوگوں سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا عالم جاننے والا کون ہے، میں اس کے پاس جا کر کے میں کچھ گزارشات پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے ایک راہب کا ایڈریس دیا، ایک راہب کا بتا دیا۔ راہب کہتے ہیں جو دنیا سے مکمل بے رغبتی اختیار کر کے صرف وہ عبادت کرے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ دنیا سے مکمل بے رغبتی اختیار کر کے صرف عبادت کرے۔ تو اس راہب کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا میں نے 99 شخص کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے مغفرت ہے، کیا میں اگر توبہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرے گا؟ اس راہب شخص نے، کیونکہ اس کے پاس عبادت تھی، اعمال بہت تھے، دن رات عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے 99 شخص کو قتل کیا، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم میں اگر توبہ کروں گا تو توبہ قبول نہیں اللہ کے دربار میں ہو سکتی ہے۔ تو کیا کیا، تلوار لیا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ گویا کہ 100 مکمل کیا، 100 مکمل کرنے کے بعد پھر اس کے پاس اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوا۔ وہ آدمی پھر گیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کہاں ہے جو سب سے بڑا عالم اور جاننے والا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے ایک عالم کا ایڈریس دیا، چنانچہ عالم کے پاس گیا اور عالم سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ میں نے تو 100 آدمی کو میں نے قتل کیا ہے۔ تو اس کے بعد عالم نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی، تم اگر توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں اس شخص نے، عالم نے اس آدمی کو بھیجا ایک گاؤں کی طرف، کہا کہ فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس گاؤں میں جب تم پہنچو گے تو ایسی صورت میں وہ لوگ بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہاری مغفرت ہوگی اور تم جنت میں جاؤ گے۔ چنانچہ وہ آدمی آگے کا سفر طے کیا، اور جب اس گاؤں میں ابھی پہنچا نہیں تھا، پہنچنے سے پہلے موت آ گئی، تو اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے 2 فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، اور یہ دونوں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا کہ میں روح قبض کروں گا، کیونکہ یہ آدمی چل کر کے یہ آیا ہے اور مغفرت کے لیے آیا ہے، توبہ کے لیے آیا ہے۔ عذاب کے فرشتے نے کہا کہ اس شخص نے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں عمل کیا، اس کو کیسے مغفرت ملے گی، لہذا میں روح قبض کروں گا۔ لمبا واقعہ ہے میرے محترم بزرگ بھائیو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جس شخص کے اندر علم ہے وہ اپنی بصارت اور اپنی حکمت اور علم کے مطابق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، علم کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور علماء سے محبت کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، علماء کو اپنا
مثبت سمجھتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ کچھ علماء جو کرتا پاجامہ ٹوپی یا پگڑی لگا کر کے شکل و صورت مولوی کی شکل و صورت میں کچھ گناہ بھی کرتے ہیں, ایسے لوگ پائے بھی جاتے ہیں جو دھوکہ بھی دیتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے عزیز, میرے دوستوں, تو ان لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم کسی سے غلطی سرزد ہو جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء سے نفرت کریں. علماء سے آپ جس قدر دور ہوں گے اسی قدر آپ دین سے دور ہوں گے, اور علماء سے آپ جتنے قریب ہوں گے تو آپ دین سے اتنے قریب ہوں گے. اس لیے کہ علماء کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور علماء وہ کام کرتے ہیں جو انبیاء کا کام ہے. میرے بھائیوں, میرے عزیز, میرے دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم شرعی حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.